یہ تو آپ کا احسان آپ کی احسان مندی ہے کہ آپ میری بیٹی کو اپنایا۔ یہ بات مت کریں ہارون صاحب، یہ غلط بات طے ہو جائے گی۔ آئیں بہت ٹائم ہو گیا نکاح پڑھاتے ہیں ہم۔ روحانہ بیگم کہتی اسٹیج کی جانب چلی گئی تھی جہاں زاویہ تمام صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دادی جان یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمیں یہاں پہ آئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ وانیہ کہاں ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وانیہ بیگم اس کا چہرہ دکھتی نرمی سے اس کے برابر میں بیٹھی۔ بیٹی میری بات غور سے سننا، مجھے پتا ہے یہ سب جو ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہوا، مگر کیا کریں؟ اگر نصیب میں ہی لکھا ہے تو نصیب کو ہم بدل نہیں سکتے۔ دادی جان میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ کون سا نصیب؟ کیسا نصیب؟ کیا ہوا ہے جو اچھا نہیں ہے؟ مگر نصیب میں سے ہے۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے بیٹھ کر وہ یہاں پک گیا تھا۔ لوگ جس کی نظریں سے اسے دیکھ رہے تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی گردن دبوچ کر وانیہ کو یہاں لے آئے۔ اس کی وجہ سے لوگ ان کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کتنی شرمندگی ہوئی تھی اور شاید لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا۔ انہوں نے نرمی سے زاویہ کا ہاتھ تھامتے میرے بچے میں جانتی ہوں غلط ہوا ہے، مگر اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، شاید بہتری ہے اس میں تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ کھل کر گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ وانیہ پارلر سے کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہیں، شاید وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہارون اور ثانیہ اسے زور دے رہے تھے اور اس شادی کے لیے بھاگ گئی۔ کیا؟ زاویہ تیز لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ انہوں نے گھبرا کے زاویہ کا دوبارہ صوفے پہ بٹھایا۔ میں کہہ رہی ہوں نا زاویہ، ساری بات چیت ہو گئی ہے، پلیز کوئی تماشا یہاں کریٹ مت کرنا۔ دادی جان وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی یہاں سے چلنا چاہیے نا۔ یہاں سے جتنی بے عزتی ہم نے کروانی تھی کروا چکے ہیں ہم، اب کیا یہی بیٹھے رہیں گے کہ لوگ ہمیں کن کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ جانتی ہیں سکون سے بیٹھ جاؤ تم زاویہ، ہمارے اور ہماری اور ہارون صاحب کی بات چیت ہو چکی ہے۔ کون سی بات چیت دادی؟ کس بات چیت کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں مزید تماشا نہیں چاہتا۔ جتنا تماشا میرا بنوانا تھا آپ نے بنوا چکے ہیں، اب پلیز چلے زاویہ میری بات تو سنو۔ ماہی اچھی بچی ہے، مجھے ہمیشہ سے ہی پسند ہے، میرے دل میں کئی بار یہ سب آیا تھا۔ اگر بچپن سے تمہاری یہ بات وانیہ سے طے تھی تو اس لیے میں دوبارہ فون نہیں کیا، مگر آج ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہوں۔ میں نے ہارون صاحب سے اس معاملے میں بات کی ہے۔ نے روحانہ بیگم کو ان نظروں سے دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ دادی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز زاویہ میری خواہش ہے، تم پر یہ فرض ہے کہ تم اپنی دادی جان کی بات مانو۔ وہ دادی میں آپ کی بات ہی مان رہا ہوں، کیا ملا مان کر؟ میں جانتی ہوں وہ غلط ہوا، مگر یہ صحیح ہو رہا ہے اور آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے اس کو اپنے برابر میں بٹھا گئی تھی۔ وہ پوری طرح سے سرخ کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ اس کے دماغ اتنا خراب ہو رہا تھا کہ الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بچی، اب تمہارے ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ثانیہ بیگم بھی لہجے میں کہتی اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ کپ کپا کر رہ گئے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر زاویہ کو دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اگر اس کی بہن بھاگی تھی تو اس کی کہاں غلطی تھی؟ وانیہ نے تو اسے کسی بھی چیز کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی، مگر وانیہ اسے کچھ بتایا ہی نہ۔ اس کی بہن اپنے فائدے کے لیے اس سے پھنسایا تھا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے یہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھا جن کی آنکھوں میں بہت آنچ تھی۔ امی، آپ جانتی ہیں نا زاویہ لالا کا لہجہ میرے ساتھ کیسا ہے، اور پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ وانیہ بھی کو پسند کرتی تھی۔ مجھے نہیں، میں یہ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں ایسا ہے میرے بچے، مگر اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ تمہاری بہن ہمیں بہت بڑی مشکل میں پھنسا گئی ہے، اور وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زاویہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے کوئی فضول میں تماشا نہیں لگا، ورنہ تم تو جانتی ہو نا دلہے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ دل سے متفق آج
اپنے باپ کو اتنا کمزور دیکھا تھا کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، اس لیے وہاں بیٹھے ہوئے صرف اپنے مطلب کے لیے وہاں کسی طرح سے رہا انسان اس کے برابر بیٹھے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. میں جانتا ہوں میری بچوں کے ہاتھ سے زبردستی مگر ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارے لیے بہت انسلٹ ہوگی. وہ پہلے لوگ باتیں بنا رہے ہیں جو بھی ہو تو میری بیٹی ہے نا برداشت نہیں ہو رہا. ان چاہتے ہیں کہ اتنا بنا کے رہتا ان کی بہن میں جب ہو گیا تھا میں نے صرف اپنے باپ کا سہارا دکھا تھا. وہ آپ کی بہن تو مت وہ بھی دھو دی میں تمہارا یہ ہاتھ دھلتا ہوں مگر پلیز کی شادی کری میں اپنے باپ کے پیر کے دوسرے ہی دن ہی جاتے کروں میں اس میں ہاتھ کا وقت بھی سے آنے والا. اگر آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگوں کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ جب کر اپنے باپ کے ہاتھوں کو باری باری اپنے لوگ کی تھی ہمیشہ نے روتے ہوئے کچھ چل آیا تھا میری بچی. مجھے معلوم ہے تو اپنے باپ کا دل کبھی نہیں دکھائے گی مننے سے اس کو اپنے سینے سے لگا کے ماہی بری طرح روتے پیان سے صاف کر دی تھی. ابھی اس کے ہاتھ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وقت کو ہی معلوم تھا. اب وہ ظالم شخص اس کے لیے نرم پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا. یہ تو آگے معلوم ہونے والا تھا. مولوی صاحب آ چکے تھے. ثانیہ بیگم اس کے پر سائنس کی سر پہ سرخ چادر ڈال دی تھی. اس کے وہ ہاتھ ہو رہی تھی جیسے وائبریٹ پہ لگی ہوں. اس کی آنکھوں سے آنسو کی لگیاں جاری تھی. یہ نکاح تو کر رہی تھی. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ کوئی گارنٹی نہیں تھی. زندگی میں بھی کبھی جاویہ نے اسے مسکرا کر نہیں دیکھا تھا. اول تو یہ کیسے دکھتا ہی تھا جب وہی سے دیکھتا تھا ڈانٹنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا. وہ پوری دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی تو وہ جاویہ شاہ تھا. وہ خود خوش تھی کہ جاویہ شاہ کی ڈانٹ سب چھٹکارا مل جائے گا مگر اس کیا معلوم تھا اس معصوم کو کیا معلوم تھا اسے ڈانٹ کے اب زندگی میں کبھی چھٹکارا نہیں ملنے والا تھا. صاحب وغیرہ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کریں. مولوی صاحب کی آواز کانوں میں پڑی تو سکون نے اپنے گلے کے ارد گرد بندھا حصہ ہوا محسوس ہوا تھا. جی مولوی صاحب ہماری طرف سے اجازت آپ نکاح شروع کرنا ہم چاہتے ہیں. خوشی سے بڑی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تو وہ ہچکی لے کر رہتی تھی. جاویہ جو کہ کس کے سامنے بیٹھے کس کی سی آواز سن کے مطلب پیچھے تھے آگے نہیں کرنا تھا تو انکار کر دیتی. رونے کی کیا ضرورت ہے صرف اپنی گاہوں سے روحانہ بیگم کا چہرہ دیکھا جن کی وجہ سے وہ نکاح کر رہا تھا. انہوں نے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کو کر رہا تھا جس میں اس کا دل سے رضامندی نہیں تھی. یہ تو اس وقت کی بات تین آگے یہ آپ لوگوں کا دل بدلتا یا خود وہ بدلنے والا تھا. یہ تو اللہ اور وقت کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا. اس کی ہنسیاں وقت کے ساتھ سے بڑھ ہی جا رہی تھی. اس نے اپنی سکھ نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کی اس پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کروا چکے تھے. ماہی خان ولد ہارون آپ کا نکاح جاویہ شاہ ولد شاہ سے 50 لاکھ میں وقت طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے. مولوی صاحب کی آواز کسی صورتی مانی تھی. اس کے کانوں میں گلی تھی. ایک لمحے کو تو اس کا دل کیا کہ وہ انکار کر دے مگر ہارون صاحب ثانیہ صاحب کی بس میں واسطے یاد آ گئے تھے. ماہی خان بہت بنتے آپ کا نکاح جاویہ شاہ ولد شاہ 50 لاکھ میں رضا رجل وقت قبول پایا جاتا ہے. کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ ہارون صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. سر پر ہاتھ رکھا قبول ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. وہ 3 بار قبول کیا تھا. اس شخص کے نکاح میں جا چکی تھی. اس شخص سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی. مولوی صاحب نے اس سے دستخط لیے تھے. اب جاویہ کی جانب جا رہے تھے. جاویہ اپنی مٹھی بیچ کے سختی سے بن گیا تھا. روحانہ بیگم نے نرمی سے اس کی مٹھیوں کو کھول دیا. بے شک جاویہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے. اور یہ بات تھی جس سے جاویہ کے بے چین دل کو سکون مل گیا تھا. جاویہ شاہ ولد شاہ آپ کا نکاح ماہی خان ہارون خان سے 50 لاکھ میں سکارا جل وقت طے پایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے. مولوی صاحب کے الفاظ سنتے سے نظریں اٹھا کے اس نازک وجود کو دیکھا جو گھونگھٹ کے پیچھے اب تک لڑ رہی تھی. قبول ہے. دوسری لمحے وہ اس کو ایک بار پھر اپنے نکاح میں قبول کر گیا تھا. کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. کیا آپ نے ماہی خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. وہ سنجیدگی
نتیجے میں 3 بار قبول کر گیا تھا، اس وقت اپنی زوجیت میں قبول کر چکا تھا۔ تمام افراد اب آ کر اس کو اور ماہی کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کیا سوچ کر آیا تھا، کیا ہوا ہے، اس کی آنکھیں اب تک سوکھی، شاید نصیب میں ہی لکھا وہ بھی اس کی بات مان چکا تھا۔ کچھ لڑکیاں ماہی کو اس کے برابر میں بیٹھا کر جا چکی تھیں، اس نے ایک گہری نگاہ اپنے برابر بیٹھے اس وجود پر ڈالی جس کو آج سے پہلے اس نے کبھی بھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تھا۔ معلوم نہ یار، جس سے اتنا چڑھتا تھا وہی اس کا سب کچھ بن جائے گی۔ اس کی نگاہ پر اس کی نگاہ ماہی پر تھی، نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یہاں زاویہ کا دل رک گیا تھا، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی، اتنا ممکن تھا وہ تو اپنی بہن کی شادی میں دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا آخر میں دلہن اس کو ہی بن جانا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ کر مزید سرخ ہوئی تھیں، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دن قدم بجنے لگا تھا۔ زندگی میں اس نے پہلی بار آج جس لڑکی کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا، اس سے شادی ہو رہی تھی۔ اس کی شادی میں وہ خوش ضرور تھا مگر اس کا دل کبھی یوں نہیں دھڑکا تھا۔ پہلی بار تھا جب اس دل نے دھڑکا کر اسے ایسا دلایا تھا کہ ہاں اس کا دل بھی تھا۔ اس کے اندر ایک دم اس کی بھینجے ہوئے جبڑیں نارمل ہو گئی تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے ماہی کو دیکھا۔ شروع سے وہ 16 سال کی ماہی اپنی کار کو جو سمجھ لگتی ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی چھوٹی ہے۔ اس کو دیکھتے زاویہ نے اپنی نگاہ آنکھوں میں سرخی ٹھہر گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی یوں آنیا کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مانیہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، اس سے زیادہ وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا مگر اس اپنے برابر میں بیٹھے کے وجود کے لیے اس کے دل میں دھڑک رہا تھا۔ شاید نکاح کی اس دونوں کا اثر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ اس کے نکاح میں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس وقت اسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ماہی اس کی گہری نظر خود پہ اپنے پر محسوس رکھتی، گھبرا کر رہ گئی تھی۔ وہ سختی سے دیکھ رہا تھا، اس کی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ یہ شخص اسے اتنے پیار سے دیکھے گا، یہ دو الگ چیزیں تھیں۔ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ یہاں واللہ زاویہ کا آ گیا تھا۔ وہ اس صدا سے اس کو اپنا دل دے گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بڑی بڑی کی آنکھیں اتنی دیکھ رہی تھیں جیسے وہی اس کا سب کچھ ہو۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے اسے جھکا گیا تھا۔ بہت سی رسموں کے بعد ان دونوں کی رخصتی کر دی گئی تھی۔ رخصتی کے بعد انہیں اس کو حویلی میں لے آیا گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو ہوئے پوری حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس حویلی میں ہمیشہ اپنی بہن کو سسرال سمجھ کر آتی تھی مگر آج اپنا سسرال بن گیا تھا۔ اسی رسموں کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کمروں کو دلہنوں کی طرح سجا دیکھ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس کی بہن کے لیے تھا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دل میں کوئی خوشگوار بات نہیں اٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اپنی جگہ پر آ کے بیٹھی تھی۔ دل تو کر رہا تھا پھر بدلنے مگر زاویہ کا کیا معلوم اگر زاویہ کا کیا معلوم اس بات پر بھی غصہ کرتا ہے اور اس لیے وہ یوں ہی بیٹھی اس کا انتظار کرنے کے لیے وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ پر جا کر زاویہ داخل ہوا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ یہ شخص آ کے اسے کیا بھولے گا یہ نہیں سوچ کر اس کا جسم پسینے پسینے ہوا تھا۔ زاویہ مسکراتے اس کے برابر میں آ کے بیٹھا۔ دوسرے ہی لمحے ہاتھ میں آ کے اس کا منہ میں گھٹ ہٹا چکا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر زاویہ کو دیکھا۔ زاویہ صرف نگاہوں سے اسے ہی دیکھ کر مزید قریب آیا۔ خوف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ اور کیا کروں گا، میری جان تمہارے پاس آیا ہوں، وہ اس کو کہتی اس کے پاس آ گیا۔ ڈر سے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ شخص سے اسے اب سب سے ان سب چیزوں کی امید نہیں تھی۔ خوف سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اندر سے لانے لگا۔ لالا وہ خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی چہری تھی۔ لالا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھ سے دور ہیں، آپ اتنے قریب نہیں آ سکتے، وہ گھبرا کے کہتی۔ زاویہ شاخ سے پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ زاویہ خود جس سے یوں دور جانا پسند آیا اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ دور جا ہی رہی تھی، وہ مزید غصے میں آ رہا تھا۔ زاویہ نے کی نیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پیر پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اس نازک وجود نے اپنی آنکھیں اس پہاڑی وجود زاویہ پر گاڑی تھیں جو اسے یوں گھور رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ وہ خوف سے مزید تھر تھر کانپ رہی تھی لیکن زاویہ نے اس کا یوں کانپنا دیکھا مزید غصے میں آ گیا تھا۔ اس کا بازو سامنے اس کو اپنے قریب بے حد قریب پڑ گیا تھا۔ اب وہ اتنا قریب کہ ان دونوں کی سانس ایک دوسرے کے چہرے پر لٹکا رہی تھی۔ لالا مجھ سے دور ہو لالا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماہی اس کے سینے پر آنکھیں رکھتی اس سے خود سے دور چڑھ گئی تھی۔ یہیں غصے میں آتے اس کا بازو تھام لیا تو وہ بار بار اس سے لالا کہتی۔ اس کے رگوں میں دوبارہ تک خون گرم کر رہی تھی۔
کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اس سے شکر ہے، وہ اس سے لالا جیسا رشتہ اس پر حرام ہے؟ پتا تھا، سب پتا تھا، مگر یہ سب اس قدم آ کر آپ کے نکلے کری تھی۔ وہ اس سے میں تمہیں کس نہیں باروں کو بدھی سے پکڑ کے اپنی رانی بھی سیکھ چکا تھا۔ وہ سکتے ہوئے اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنہری آنکھوں میں کتنے ہی آنسو تھے، مگر خاموشی سامنے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کب تک اس ظالم انسان کو غصہ آ جائے، وہ اس کے ساتھ کیا کرے سوچے نہیں مائی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، دونوں ہی دکھتی ہوئی سانس ایک دوسرے کے چہرے پر دل تھی۔ جاوید شاہ اپنی گرفتی سے بات مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ وہ براہ راست برداشت کے چکر میں اپنے سب کو زخمی کر چکی تھی۔ کافی برداشت کے بعد ایک زبردستی اس کی ماہی کے لبوں سے نکلی، اس کے سن سے سامنے آیا، ایک جھٹکے سے اس کے بال اپنی گرفت سے آزاد کی۔ ماہی خان سے دور و تیز سے اپنے بال سے لال کے خوف سے مزید سختی کامتی زاویہ شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوف کی وجہ سے اس کا سانس مکرر کرا رہی تھی۔ زاویہ شاہ چٹنے ہنستے اس سے ہی گھورا تھا، اس نے اسے ابھی کھا جائے گا۔ میری بات کم خاموش سے سن لو ماہی، زاویہ شاہ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہے، بات جانتی ہو نا؟ تو بھی تھوڑی دیر پہلے نکاح نامے پر دستخط کرتے تین بول کو بولا گیا کہ یہی کہہ کر یاد ہے نا بھول گئی تو لالا لالا کہہ رہی ہو۔ اس کی بات پر ماہی خان کی لب کاٹنے لگی تھا۔ اس کو اپنی تھوڑی دیر پہلے کی جانے غلطی سخت پچھتاوا ہوا تھا۔ کاش وہ قبول ہے نہ بولتی، وہ بھی انکار کر دیتی۔ کیوں بولا اس نے؟ قبول ہے بول گیا۔ اس نے اپنے لیے الگ سے ہی مصیبت قائم کر لی تھی۔ وہ شخص سے اس سے اتنا خوف آ رہا تھا جیسے سمجھ گیا ہوں ملک الموت ہوں۔ اور جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اور میرے ذہن میں آنا اب یہ والا رشتہ نہیں ہے تو مجھے لالا لالا کہہ کے پکاری رہی ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی چیخ پر اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی اس بار بولا تھا، کہنا زاویہ کے دماغ خراب کر دیا۔ سب کی دہاڑ پر زاویہ ماہی اب تک لرز رہی تھی۔ اس کا یوں لرزنا زاویہ کو برداشت نہ ہوا تھا، لڑکی اس سے اتنا ہی خوف آتی تھی کہ کھاتی ہے۔ اس سے ابھی خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا یہ ضرورت ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کو ڈھا کے رکھنے کی؟ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پہ مکہ مار کر رہ گیا تھا۔ دوسری ہے اس کے بے حد قریب ہو کر بیٹھا۔ اس کی عزت کی خاطر تم نے مجھ سے شادی کی نا، اسی کی عزت کی خاطر میں نے ابھی اوپر پہنچا دوں گا۔ سمجھی؟ تم یہ کانپنے کا ناٹک مت کرو۔ تم کتنے پانی میں ہو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے مزید مجھے غصہ مت دلاؤ نہ میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں۔ وہ اس سے کی آنکھوں میں آنکھیں کرتے ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی دار پر وہ بری طرح سے پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا دل ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پھٹ جائے گا۔ یہ ہماری سمجھ ہی نہیں رہا تھا، مجھے ڈرا رہا تھا۔ لا پلیز مجھے مت ڈراؤ، آپ مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے، ایسے کوئی بھی رشتہ مت رکھیے، مجھے چھوڑ دو پلیز، آپ کے ساتھ رہوں گی تو مر جاؤں گی خوف سے میری سانس چھوٹ جائے گی۔ جائیں آپ مجھے چھوڑ دیں لالا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہوگی مجھ سے ہوگی غلطی مجھ سے آپ کے ساتھ نکاح کر کے وہ رشتوں کے درمیان بولتی۔ زاویہ شاہ کا دماغ ساتویں آسمان پر چڑھا چکی تھی۔ وہ اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ ہی رہا تھا۔ مجھے طلاق سے پہلے مجھے کچھ کہتی، وہ اس کو بلوچ کے سیٹے پر سر پہ پھینک چکا تھا۔ یہ نہ اور اپنے منہ سے نکالا کہ سب میں وہ سزا دوں گا جس کو سوچ کر تم آئرون کانپ جاتی ہے۔ اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اتار کے زمین پہ پھینک سب درجی سے اس کو اوپر آیا۔ ماہی کو پھنستی ہے پہلے جو اپنی سنہری آنکھوں کو معمول سے کسی زیادہ کھولے ظالم دیووں کا مت انسان کو دیکھ رہی تھی، لیکن اپنے خوف کی چیختی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر رکتا شدت تھی، اس کے لبوں پہ جھکا شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جگڑ لیا تھا۔ ماہی کے لبوں سے چیخ نکلی تھی، غیرت سے سو خاموش لے اس کے اوپر جھکے شخص اپنے اوپر جھکے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو سب چیزوں کی امید تھی مگر اس کی نہیں تھی، اور اس شخص کی سانسوں کو اچھی طرح ہوئی تھی۔ یہ اس کو نچلے لب کو پوری شدت سے گہرا نشان چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ بولو گی مجھے لالا؟ وہ اس کو چلنے نگاہوں سے دیکھتا جھک کر اس کے گال پر کاٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے فلک شفاف چیخ نکلی تھی، کیا کر رہے ہیں ابھی سے ہٹنا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے، وہی کرے جو کیا جاتا ہے وہی کر رہا ہوں۔ بتاؤ بولو گی اب مجھے لالا؟ بتاؤ۔ سچ لے میں بولا، اس کی سر دھاڑ پر لرز گئی تھی۔ نہیں بولوں گی، ویری گڈ میری جان۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر لٹا اس کے چہرے کو جا بجا چومنے لگا تھا۔ ایک عرصہ اس نے اپنی تمام جذبات کو اپنے محرم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، ان سب چیزوں کو جنابیں چھوٹ گئی تھیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی شدت بڑے بوسوں سے ماہی لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے یہ سب سوچا بھی نہیں تھا، مگر
یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ نہیں سوچا تھا جانے من کیا کہو گی، اگر مجھے بائی بائی کہہ کے کہو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں میری جان، نے تمام جذبے اپنی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تم مجھے مل گئی ہو تو کسی کی بھول میں مت رہنا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ منی مجھ سے کہتا دوبارہ رات سے رک گیا تھا، اس لبوں پہ کاٹ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے، یہ اب سی زمیندار سے جسم کی آگ کے لیے اس کے اندر دل میں اس کو بڑا کہنے لگی تھی، میں جانتا ہوں جانے تم مجھے کیا کیا کہہ رہی ہو، اتنی عرصے سے اپنی آواز سنبھال کے رکھا ہے، آج اتنی آواز تم پر نکالوں گا، تمہیں دکھاؤں گا یہ میں نے تمہارے لیے خود کو کتنا سنبھالا ہے، میں نے میرے لیے یہ نہیں میری بیوی کے لیے، وہ تیز لہجے میں بولی سنبھالا ہے میرے لیے نہیں تمہاری کے لیے، کیا اتنی ساری آواز تم پہ نکالوں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے خود کو کتنا سنبھالا ہے، میرے لیے نہیں میری بہن کے لیے تھی لہجے میں بولی تھی، اس کی آنکھوں میں سب شدید جلن تھی، وہ اس وقت اپنی بہن سے جل رہی تھی، یہ شخص اس کی بہن سے بھی اسی طرح پیار کرتا، وہ شخص اس کی بہن کا تھا، اسی کا ہونے والا تھا، ان سب کی حقدار وہ نہیں تھی، اس کی بہن تھی، اس کو عجیب سی جلن ہونے لگی تھی، وہ اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا، ہاں اس نے دور ہوا تھا، یہ کمرہ یہ سب میری بہن کا تھا، آپ نے خود تو میرے لیے نہیں میری بہن کے لیے سنبھالا تھا، تو میرا نام کیوں لے رہی ہیں بار بار، وہ شفا کن لہجے میں کہتی اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، ایک لمحے کو اندر زاویہ اشارہ کے سمجھ گیا تھا کہ کیا کہنا چاہیے، وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا، میں جانتا ہوں تم کیا کہہ رہی ہو، میں یہ سب تمہاری بہن کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے سنبھال کے رکھا تھا، اپنی بیوی کے لیے، میں نے کبھی بھی اس سے محبت نہیں کی تھی، میں خوش تھا اس شادی سے، میں جھوٹ کیوں بولوں کہ مجھے اعتراض نہیں تھا، مجھے وہ پسند نہیں تھی، مگر میں مطمئن تھا، مگر تم سے شادی پر میں خوش ہوں میری جان، مجھ سے آج بھی تمہیں دیکھ کر یہ احساس ہوا ہے کہ دل دھڑکتا ہے، کس کو کہتے ہیں اور میرا دل تمہارے لیے دھڑک رہا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آج پہلی بار کہ دل بھی دھڑکتا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے ماہی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے حد تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں نے اپنی بیوی کے لیے تمام جذبات سنبھال کے رکھا، میری بیوی تم ہو کوئی اور نہیں، اور نرمی سے کہتا اس کے کان پہ جانکاری جاتا وہیں سے اس کے لیے پیچھے ہوئی تھی، اس کے گان گلابی ہو رہے تھے، وہ شخص سے محبت کرتا تھا، اس لیے نہیں سوچا تھا واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ہاں نہیں جان واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بےتاب ہو رہا ہوں تمہیں پیار کرنے کے لیے، وہ بےتابی سے اس کی گردن پہ رک گیا تھا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مانتی تھی کہ شخص سے محبت نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ کے اتنی محبت اور شدت سے اس کے پاس آیا ہے، وہ کچھ ہی عرصے میں اس سے جانے لگے گی، پھر مجھ سے وعدہ کریں وہ ہنستے ہوئے اس کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیا، حیرت زدہ ہوتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا، تم جو کہو گی وہ مجھے منظور ہے، آپ کبھی بھی کسی اور عورت کو نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیشہ میرے ہی رہیں گے، اگر منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے میرے کو چھوڑا ہے، بڑھیا لہجے میں کہتے وہ مر گئی تھی، جانے میں تمہیں تھوڑی کھو سکتا ہوں، سب کو کھونے کے لیے تیار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں کوئی جہاں مجھے کوئی دوسری لڑکی بھی دکھی میں وہاں اندھا بن جاؤں گا، اس بات پر وہ ہنستے ہوئے اس کے سینے سے لگی، وہ نرمی سے اس کے بارے میں کوئی اپنے لب پہ رکھتا، تھوڑی دیر پہلے یہ نکاح اس سے سب سے بڑا عذاب لگ رہا تھا، اب ابھی اس سے سب کچھ لگ رہا تھا، اس سے یقین تھا کہ وہ شخص یہ عرصے میں اس کے دل کو جیت لے گا، اس کی زندگی خوبصورت ہونے لگی تھی، واقعی والی تھی، سیم تھا، اس کے دل میں اللہ کا شکر ادا کر لیا تھا، ختم شدہ۔